سے یعنی ہم نے بات کی اقبال کی اسپرچل ڈائمنشن کے حوالے سے. آج ہم بات کریں گے کہ ایک بندہ مومن کے اندر کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں, کیا خصوصیات یا کیا ایٹریبیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں جب اس کا جو ایک تعلق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. زید صاحب کنٹینیو کیجئے اس حوالے سے بات. دیکھیے معروف, ہم نے اقبال کے اس روحانی تعلق کی بات کر لی ہے کہ جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ذات مبارک کے ساتھ تھا. اور وہ تعلق ہم نے کیوں بیان کیا, اقبال نے کیوں اپنے کلام میں اس کا اتنی کثرت سے ذکر کیا ہے, اپنے اس روحانی تعلق کا بھی اور ایک بندہ مومن کے روحانی تعلق کا بھی. اس کا مقصد اور اس تعلق کے نتیجے میں جو ایک مومن کی پرسنالٹی بنتی ہے, جو ایک مومن کی ذات نکل کر سامنے آتی ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں, اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. کیونکہ مقصد تو ایک مومن تیار کرنا ہے, مقصد ایک ایسے وجود کو تیار کرنا ہے یا ایسی قوم کو تیار کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسٹرومنٹس کے طور پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب اور نافذ, اس کا خلیفہ بنے, اللہ کے خلیفہ کو بنا. اقبال جو بندہ مومن کی صفات بتاتے ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ پریکٹیکلی انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ سپرمین بنتا ہے. یعنی غیر معمولی ایک ایسا وجود جس میں روحانی طور پر, ظاہری طور پر, باطنی طور پر ازلی ابدی قوتیں اور طاقتیں ایسی چھپی بھی ہوتی ہیں, انسان کی فکر اور سوچ سے بالا اتنا بڑا روحانی وجود. اور دیکھیے یہ وجود تھے جو ہمارے بزرگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. جب سلطان محمد فاتح خشکی پر 6 میل بحری جہاز گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور طارق بن زیاد صرف 12,000 کی فوج کے ساتھ کانٹیننٹ فتح کر لیتے ہیں, اور سیدنا خالد بن ولید معمولی سی فوج کے ساتھ پرشین اور رومن امپائر کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں, تمام ایٹریبیوٹس ان میں تھے, یہ صفات تھیں ان لوگوں میں, یہی تعلق ان کے تھے. یہ تفصیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تعلق جب تک روحانی ان لوگوں کا قائم نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی نے سنگل ہینڈڈلی پورے یورپ کو پیچھے روک کے رکھا ہوا تھا, امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کر رہے تھے, اور 20-30 سال کے عرصے میں مدینہ شریف سے نکل کر چین سے لے کر افریقہ تک اسلام پھیلتا ہے. یہ لوگ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمنے والے جو لوگ, جو دریاؤں میں اور سمندروں میں اپنی فوجیں ڈال دیا کرتے تھے بغیر کسی وسائل کے. تو اقبال کیا ایٹریبیوٹ دیتا ہے بندے مومن کے, آئیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں. بالکل. اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے کلیات اقبال میں, مرد مسلمہ کے نام سے. یعنی اللہ کے بندے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہوتا کیا, ایک مرد مسلمان کی کیا صفات ہوتی ہیں, صفات کیا ہیں, کہتے کس کو ہے مسلمان. بالکل. آج بھی تو ہم دنیا میں مسلمان دیکھ رہے ہیں, لیکن ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کاموں میں برکت نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کیا وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس قدر منتشر اور انتشار میں ہیں کہ ان کا نہ اپنے رب سے تعلق ہے, مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے, نہ اپنے رسول سے تعلق ہے, اور نہ ہی ہمیں وہ روحانی میراث ہے کہ جو دنیا میں تبدیلی لے کر آتی ہے. بالکل. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس کے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز, آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان. دیکھیے اقبال جو بنیادی غیر معمولی ایٹریبیوٹس یہاں بندہ مومن کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اللہ کا ایک بندہ, اس کو دیکھ کر انسان قسم کھاتا ہے کہ اللہ وجود رکھتا ہے, اللہ کے رسول سچے وجود ہیں, اور یہ اگر وجود, یہ کیریکٹر اگر کسی انسان میں ہو سکتا ہے تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. زید صاحب یہیں سے ہم آپ کو کٹ کریں گے. ویورز یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.